بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الکریم AK ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، اب تک اگر آپ نے ہمارا یہ AK ڈیجیٹل نیوز چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم بیل آئیکن پہ کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کراچی میں سردی آ گئی ہے، یعنی کہ بالکل مری جیسی سردی آ گئی ہے۔ کراچی والے آپ کو پتہ ہے کہ نازک ہوتے ہیں، اور ذرا سی ہوا چل جائے یا ٹھنڈ ہو جائے تو پھر جو ہے سب لوگ اپنا بھاگم دوڑ شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میری ڈریسنگ سے کہ سردی جو ہے واقعی کراچی میں آ گئی۔ تو یہاں زیادہ تر جو ہے وہ لوگوں کو احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ کچھ علاقے جو سرد علاقے ہیں ملک کے، وہاں تو خیر اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ عادی ہوتے ہیں، مگر یہاں کچھ سچویشن کچھ اور ہی ہے۔ ذرا سی ٹھنڈی ہوا چل جائے یا کچھ ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ بہت مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور اسی تھوڑی سی ہوا سے اور تھوڑی سی ٹھنڈ سے ہی بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں۔ لوگوں نے ڈاکٹروں کے پاس بھاگنا دوڑنا شروع کر دیا۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی احتیاط کریں، خاص طور سے جو بائک چلانے والے ہیں یا باہر نکلنے والے ہیں، کہ اپنا لپیٹ لپوٹ کے جو ہے اپنے آپ کو رکھیں، تاکہ آپ جو ہے کسی مصیبت سے یا پریشانی سے بچ سکیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم آپ کے سامنے آج ایک اور اہم بات کرنے چلے آ رہے ہیں، جبکہ حالانکہ یہ دراصل یہ تسلسل ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں ای چالان کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے 1 اکتوبر سے، اور دھڑا دھڑ چالان جو ہے لوگوں کے ہو رہے ہیں، اور گو کہ جو بہت ساری خامیاں اور کمی باقی ہے، یعنی کہ بہت سارے ٹریفک سگنل جو ہے وہ ناکارہ ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ان کو ٹھیک کیا جاتا، روڈوں کو ٹھیک کیا جاتا۔ بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے خبر تبڑ میں وہ شروع تو کر دیا ہے، شاید پیسہ کم ہو گیا حکمرانوں کے پاس، ناجائز طریقے سے جو ہے سارے چیزیں ہو رہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب 10,000 روپے آپ اگر گاڑی میں بیٹھے ہیں، بیلٹ نہیں پہنیں گے تو 10,000 روپے آپ پہ فائن ہوگا، اور اب تو یہ بھی کر دیا ہے کہ ڈرائیور کی ساتھ والی سیٹ پہ جو بیٹھا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہو گیا کہ وہ بھی بیلٹ پہنے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے بائک وغیرہ والوں پہ بھی بہت زیادہ ہے، حالانکہ پنجاب کے مقابلے میں، لاہور کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ زیادہ بائک کو میکسیمم اگر آپ نے کرنا ہے تو چلو 100-200 سے شروع کر کے 500 تک کر دیں، اور سیٹ بیلٹ وغیرہ پہ کم سے کم چلیں 1,000 روپے صحیح ہے، 10,000 پھر 25,000 50,000، خیر ہے تو ناجائز، اب کیا کریں، یہاں تو ہر چیز ہی ناجائز ہو رہی تو آپ کیا کریں گے۔ بہرحال ہم بھی پچھلی کئی ویڈیوز میں کچھ سچی باتیں کر چکے تھے، تو جو ہے حکمرانوں کی اور لوگوں کی جو طاقتور لوگ ہیں ان کی نظر پڑ گئی کہ یار یہ تو بالکل ہی بندہ ہمارے اگینسٹ جا رہا ہے، تو انہوں نے اس کو ہمیں بھی غالباً فائر وائل کے اس میں لے آئے ہیں کہ ہماری ویڈیوز بھی جو ہے وہ سلو مطلب جا رہی ہیں۔ بہرحال اللہ مالک ہے، ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ اندھیرے بھی چھٹیں گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہر چیز ہی جو ہے اس طرح کی جا رہی، تو اب کیا کیا جائے، وہ روڈ بھی نہیں ٹھیک کر رہے، سگنل بھی ٹھیک کر رہے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جہاں سگنل نہیں ہے، یا جہاں آپ کے چہیتے جو اب فارغ ہو گئے ہیں بیچارے، جو ہر روز جو ہے 8-10,000 15,000 گھر لے جاتے تھے، اور ان کی خرچیاں بھی بڑھ گئی تھی گھر والوں کی، اب جو ہے وہ چیزیں بند ہو گئی۔ یعنی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ ان سے مشینیں لے لی گئی، چالان ٹریفک پولیس والوں سے لے لیے گئے، تو اب وہ بیچارے فارغ ہو گئے، بلکہ اب تو وہ ان کی عزت بھی گئی کہ جو کوئی گاڑی جب وہ روکتے تھے تو بیچارے لوگ منتیں سر یہ کر دیں، سر کرتے ہیں، وہ تو ان کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، دیکھ ہی نہیں رہا۔ بقول DIG ٹریفک کے کہ جی ہم ان کو ٹریفک کنٹرول پہ لگا دیں گے، تو وہ ماشاءاللہ کسی بھی سگنل پہ نظر آتے نہیں، کبھی کبھی اکا دکا کے نظر آ جاتے ہیں، مگر ٹریفک کا جو ہے وہ اتنا برا حال ہے کراچی میں، ویسی ٹریفک اتنی زیادہ ہے تو کوئی ٹریفک کا کنٹرول ہو نہیں رہا، کیونکہ DIG صاحب بس بیٹھ کے میڈیا پہ اور دفتر میں باتیں کرتے ہیں، اور سائٹ پہ لیکن پہ کہیں نہیں دیکھتے، سائٹ وزٹ کریں، سرپرائز وزٹ کریں، اچانک چھاپے مارے کہ بھئی یہاں کیوں نہیں ہے، کیا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں چاہ رہے، کون پوچھے گا۔ بہرحال یہ ہے کہ وہ سلسلہ تو جاری و ساری ہے، سنگل نہیں ہے، روڈ ٹوٹے ہوئے، ساری بات ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف، وہ یہ ہے کہ جی آپ نے جو ہے وہ موٹر سائیکل جو ہے اس کے لیے چالان کر دیا، کار کے لیے کر دیا، یا اور دوسری جو گاڑیاں ہیں اس پہ کر دیا،
یہ جو آپ کے چہیتے ہیں، خاص طور سے وہ جو جس کے ساتھ آپ روز چائے پی رہے ہیں، ان کو افطار پارٹیوں میں بھی بلا رہے ہیں، پچھلے سال ہم نے دیکھا رمضان وغیرہ میں، اور آئے دن جو ہے وہ کسی نہ کسی ڈی آئی جی کے ساتھ، کسی وزیر کے ساتھ وہ اس بدماش لیاقت محسود کی تصویر آ رہی ہے۔ ان کے جو ڈمپر ہیں اور جو آئل ٹینکر ہیں یا پھر آپ کا واٹر ٹینکر ہیں، جو ایک مافیا ہے، اور مافیا کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، چاہے وہ پولیس ہو یا حکمران ہو، وزراء ہوں، ان کے ساتھ ضرور ہے، کیونکہ ان کو وہ مال دیتے ہیں لاکھوں روپے۔ اب واٹر ٹینکر جو ہے، آپ دیکھیں اگر پانی کئی علاقوں میں پانی ملتا ہی نہیں ہے، ڈیفنس جیسے آپ کے پوش ایریا جو ہے آپ کا، جہاں ساری اشرافیہ رہتی ہے، سارے حکمران رہتے ہیں، وہاں پانی نہیں ہے، اور بہت سے علاقوں میں پانی نہیں ہے، غریبوں کے علاقوں میں عام لوگوں کے پانی نہیں، مگر وہاں واٹر ٹینکر جو ہے وہ ان کے پانی ہے۔ تو ایک کراچی میں ایک اور بہت بڑا ایک ہی بندہ ہے جو ہے، اس کے واٹر ٹینکر ماشاءاللہ بہت چل رہے ہیں، ایک ہی بندہ ہے اس کے سب سے زیادہ چل رہے ہیں، وہ تو جو ہے نام اس کا غلام نبی ہے، اس کے واٹر ٹینکر بہت زیادہ ہیں۔ واٹر مطلب یہ ہے کہ واٹر کارپوریشن سے ان سے سب کے اس کے لنک ہیں، وہ تو اس کے اتنی مطلب اس نے جائیدادیں بنا لیے کہ بس اللہ معاف کرے، پانی بیچ کے، اب دیکھیں بندہ پانی بیچ رہا ہے، اس کی جائیدادیں دیکھیں۔ بہرحال واٹر ٹینکر ہے، ڈمپر ہے، یہ ٹرکس ہیں، ان کے چالان کب ہوں گے؟ ان پہ تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ ان کا کہیں چالان ہو رہا ہو یا ان کا کوئی صحیح قسم کے نمبر ہو، روز لوگوں کو کچل رہے۔ ابھی پچھلے دنوں کورنگی میں سنگل چورنگی پہ میڈیا رپورٹس کے مطابق مبینہ طور پر تقریباً 1 درجن سے لوگوں کو ایک جو ہے واٹر ٹینکر نے کچل دیا، کئی لوگ اس میں زخمی ہو گئے، کئی ہلاک ہو گئے مبینہ طور پر، اور یہ ہے پتہ چلا کہ جی وہ بریک فیل ہو گیا۔ اچھا، اب یہ جو گاڑیوں کی فٹنس ہے کون چیک کرتا ہے؟ پولیس، ٹریفک پولیس، کیونکہ گھر بیٹھے بیٹھے ان کو سرٹیفکیٹ مل جاتے ہیں، نہیں بھی ہوتے ہیں آج کل، پوچھے کون آپ کو پتہ ہے، کیونکہ مافیاز کے لنکس جب پولیس سے ہوں گے، یا ڈرگ مافیا ہو، یہ واٹر ٹینکر مافیا ہو، یہ ڈمپر مافیا ہو، آئل ٹینکر مافیا، جب ان کی لنکس پولیس سے ہوں گے، پولیس کی سرپرستی ہوگی، حکمرانوں کی ہوگی، تو ظاہر دندناتے پھریں گے، لوگوں کو کچلتے چلے جا رہے ہیں، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ ابھی پچھلے دنوں وہ جو بدماش تھا لیاقت محسود، اب دیکھیں ڈرامے بازی، آپ دیکھیں کہ پہلے اس کی بیل بیفور اریسٹ گرانٹ ہوئی سیشن کورٹ سے، اچھا اس کے بعد جو ہے وہ اس کی بیل کنفرمیشن کے لیے جب وہ گیا پچھلے دنوں، تو وہاں پہ وہ حاضری لگا کے ماشاءاللہ چلا کیا گیا، وہ پولیس کو پتا چل گیا ہوگا کہ بھئی آج تمہاری بیل کینسل ہونے جا رہی ہے، تو اس کو جو ہے چپکے سے وہ حاضری لگوا کے بھگا دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سیشن جج صاحب کو یہ چاہیے تھا نا کہ بھائی آپ اس کو روکتے، اس کو بٹھاتے، آپ جو ہے وہ اس کو حاضری کیسے لگائی؟ یعنی کہ ملی بھگت سے وہ نکل گیا، اور بعد میں اس کی بیل جو ہے آپ نے کینسل کر دی۔ اب پکڑے کون اس کو؟ اچھا اس نے وہ جب ایف آئی آر کراتا ہے، یہ کچھ کراتا ہے، تو آپ لوگوں کو گھروں میں گھس کے جا کے لڑکوں کو جو ہے بیچاروں کو آپ گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، یہ حال ہے۔ آپ دیکھیں اس کے بعد اس نے ہائی کورٹ وغیرہ سے کرا دی ہوگی چپکے سے، کون پوچھے؟ اب یہ حال ہے، یعنی کہ ایک عام آدمی جو بیچارہ غریب آدمی جو ہے، یا قانون عمل درآمد کرنے والا بندہ ہے جو ہے، اس کے ساتھ کچھ اور سلوک ہے، اور ان جیسے بدماشوں کے ساتھ کچھ اور سلوک ہے۔ بہرحال آئے گا وقت، انشاءاللہ ان بدماشوں کا بھی قلعہ کما ہوگا۔ تو میں کہنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہ جو ڈمپر مافیا ہے، یا ٹرک آئل ٹینکر والے ہیں، یا پھر پانی کے جو ٹینکر ہیں، واٹر ٹینکر، ان پہ کب چالان ہوں گے؟ ان کو یہ چالان کسی نے سنا ہے، کسی نے دیکھا ہے کہ ان کا بھی ہوگا جب وہ ٹریکر لگیں گے، اور یہ ہوگا بغیر ٹریکر کے کوئی ڈمپر باہر نہیں آ سکے گا، سب آ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو رکشے ہیں، رکشے جو ہیں ان کے کئی رکشوں پہ نمبر ہی نہیں ہے، ان کے چالان کم ہوں گے۔ یا یہ آپ کا جو خاص طور سے ایک اور مافیا ہے، وہ چکچی مافیا، چنگچی رکشے والے بھرمار ہے شہر میں، ان کی کئی جگہوں پہ تو گلستان جوہر میں، جوہر موڑ پہ، تو وہاں تو ایک باقاعدہ ایک بدماشوں کا ٹولہ ہے، جو آئے دن وہ جو ہے گاڑی والوں کو، کار والوں کو، یا بس چلنے والوں کو جو ہے وہ مارتے ہیں، پکڑے کے خونم خون کر دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان کی ریگولیشن کون کرے گا؟ اور پھر سارے ٹریفک میں جو ہے خلل وہ ڈالتے ہیں، نہ ان کو چھوٹے چھوٹے بچے چلا رہے ہوتے ہیں، ان کو جس 14 سال، 15 سال، 17 سال نابالغ بچے چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس پہ بھی کوئی نظر ہوگی ڈی آئی جی ٹریفک صاحب کی؟ بس آپ نے کار اور موٹر سائیکل پہ جو زور رکھا ہوا کہ یہ چالان ہم نے کر دی ہے، اور یہ ہو گیا، اور آج اتنے ہزار ہو گئے، اور اتنے ہزار ہو گئے۔
اس طرف بھی آئیں اور سب سے پہلے آپ اپنے ٹریفک سگنل صحیح کریں اور مافیات سے چنگل سے نکلیں، کیونکہ آنے والا وقت جب آئے گا کبھی تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس پہ ان کا خلا خامہ ضرور ہوگا، کیونکہ وقت جو ہے ہمارے حساب سے، ہمارے تجربے اور خیال کے مطابق وقت قریب ہے، کیونکہ جب رات اندھیری ہو جاتی ہے تو صبح قریب ہوتی ہے کہ عام آدمی کو آپ رگڑے چلے جا رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ جو مافیاز کا آپ ساتھ دے رہے ہیں، مافیاز سے آپ کما رہے ہیں، مافیاز آپ کو لاکھوں کروڑوں روپے دے رہے ہیں، آپ ان پہ کچھ پہلے اس ایک ساتھ ہی آپ سب کچھ کرتے ہیں نا، آپ نے کار موٹر سائیکل کو اور دوسری گاڑیوں کو تو کھینچ دیا ہی چالان میں، جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، موٹر سائیکل پہ جس پہ نمبر نہیں ہوگی، فلاں نہیں ہوگی، اس کو پولیس پکڑے گی، یہ کرے گی وہ کرے گی۔ تو یہ مافیاز جو ہیں، اس مافیاز کو کب کچھ پوچھا جائے گا، جن کی سرپرستی آپ لوگ کر رہے ہیں، چاہے وہ واٹر کارپوریشن کر رہا ہو، علاقہ پولیس کر رہی ہو، اس پہ آپ کچھ نہیں کریں گے، عام آدمی کا جو ہے آپ ستیہ ناش کر دیں گے۔ بہرحال ہماری آج ویڈیو اس پہ تھی کہ یہ جو مافیاز ہیں ان پہ بھی جو ہے کچھ نہ کچھ کریں، کچھ آپ اپنا خیال کریں اس چیز کا، عوام کا خیال کریں کہ یہ ناانصافی نہ کریں، ان پہ بھی چالان کریں، ان پہ بھی رکھیں، ان پہ تو 50,000 لاکھ روپے رکھیں اگر کوئی ان پہ خلاف ورزی کرتا ہے، کیونکہ ان کو تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ ابھی کل پرسوں ہم سوشل میڈیا پہ سن رہے تھے کہ یہ جو ڈمپر ہے یہ 3 حصوں میں آتا ہے، وزیر دفاع صاحب جو ہے وہ ایک انٹرویو میں فرما رہے تھے کہ یہ 3 حصوں میں جو ہے یہ اسمگل ہو کے آتا ہے۔ اب دیکھیں گا پھر یہاں کے جو ہے یہاں کے اسمبل ہوتا ہے، اور پھر یہ لوگوں کو کچلے چلے جا رہے ہیں، آئے دن لوگوں کو مار رہے ہیں۔ اچھا ایک چیز بڑی اہم ہے، میں آپ سے عرض کر دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے پی ایس او ہے یا شیل ہے یا ٹوٹل ہے، ان کے جو کمپنی کے جو آئل ٹینکر ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت کم کہیں آپ نے دیکھا ہوگا ان سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کیونکہ ان کے پاس ٹرین ڈرائیور ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، یہ باقاعدہ دیکھ بھال کے وہ ڈرائیور رکھتے ہیں۔ یہ ڈمپر مافیا اور آئل مافیا، آئل ٹینکر مافیا یا جو آپ کا واٹر ٹینکر مافیا، اس طرح کے ڈرائیور نہیں ہوتے، وہ کمپنیز کے ڈرائیور ہوتے ہیں، زیادہ تر یہ ظاہر انٹرنیشنل کمپنیز ہوتی ہیں، دیکھ بھال کے اپنے ڈرائیور رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے وہاں سے آئل انسٹالیشن سے، کیماڑی سے جب آتے ہیں، جو جہاں شہر میں پیٹرول، وہ بھی شہر میں چلتے ہیں، دن میں بھی چلتے ہیں، رات میں بھی چلتے ہیں، مگر آپ دیکھیں کتنے آرام سے وہ چلتے ہیں، بالکل صحیح طریقے سے، مگر ان کی طرح وہ ریسیں لگا نہیں، دوڑ نہیں لگا۔ جی ہاں، ایک چیز اور رہ گئی، منی بس مافیا جو ہے، منی بس ہیں، بسز ہیں، ان کے بھی کوئی فٹنس دیکھنے والا نہیں ہے، ان کے بھی نمبر واضح نہیں ہوتی ہے، نہ لائٹ ان کے پاس ہوتی، نہ کچھ، ٹوٹی پھوٹی منی بسیں، ٹوٹی پھوٹی بسیں ہر جگہ۔ یہ جہاں اچانک جو ہے وہ آپ دیکھیں پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے، اچانک انہوں نے کھڑا کر دیا، مسافروں کو اتار رہے ہیں، مسافروں کو چڑھا رہے ہیں، اور ان کو کوئی پوچھنے والے، ان پہ نہ کوئی ٹریکر ہے، نہ کوئی ان کا یہ چلان ہے، ان کو بھی تو آپ پوچھیں، ان پہ یہ ہوگا کہ کل کوئی بات ہو جائے گی، یہ ہڑتال کر دیں گے، روڈ جام کر دیں گے، آپ ان کے ایسوسیشن کو بلا کے جو ہے، جو ان کو بلا کے پھر ان کی منتیں سماجت کر کے کھولیں گے، ہاں جی بس ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے، ان سے تو آپ اب پبلک ایسوسیشن کہاں سے آئے؟ پبلک کے تو ریپرزینٹیٹو ہوتے ہیں، جو اپنے عوامی نمائندے ہوتے ہیں، ایم پی ایم این اے ہیں، وہ ان کو اپنی کسی بھی پارٹی کے ہوں، ان کو اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں، وہ پبلک کے لیے کب آتے؟ بس ووٹ لینے جب آئے تو پھر وہ منتیں کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ماشاءاللہ اسمبلیوں میں جا کے اپنے عیاشیوں میں لگ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ جتنا بھی کمرشل جو گاڑیاں ہیں، چاہے وہ ڈمپر ہے، ٹرک ہے، سوزوکی ہے، منی بس ہے، رکشہ ہے، چنگچی، ان سب پہ بھی جو ہے حساب ہونا چاہیے، موٹر سائیکل اور کار تک کی نہیں ہونا چاہیے، اس پہ بھی ہونا چاہیے، اور چنگچی رکشہ جو ہے ان کو بھی ریگولیٹ کرنا چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی غریب کی روزی ختم ہو، مگر یہ ہے کہ اس میں لائسنس ہو ان کے پاس، اور ٹرینڈ بندے ہوں، جو بالغ بندے ہوں، ٹھیک ٹھاک قسم کے لوگ ہوں جو اس کو چلائیں، اور ان کے بھی نمبر وغیرہ واضح ہوں تاکہ پتہ چلے۔ بہرحال یہ ہے کہ آج یہ اس پہ ہم نے خصوصی ویڈیو اس پہ کی کہ ای چالان جو ہے وہ آپ نے کہ ایک تو اس پہ نظر ثانی کی جائے کہ جرمانے جو اس پہ ٹکٹ سسٹم ہے جی بہت زیادہ ہے، اس کو کم کیا جائے، موٹر سائیکل والوں کو کم سے کم زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے وہ 500 سے زیادہ نہ بڑھائیں، 100 سے شروع کریں اور 500 تک رکھیں۔ اچھا دوسرے نمبر پہ جو ہے پھر باقی جو ہے وہ سیل بیلٹ وغیرہ پہ چلیں 1000 روپے تک ٹھیک ہے، ایک مرتبہ بندہ 1000 روپے بھرے گا تو دوبارہ باز آ جائے گا، دوبارہ پھر کرے گا، پھر دوبارہ، چلو افورڈیبل چیز آپ رکھیں نا۔ اب یہ کوئی نیو یارک تو ہے نہیں، یا پھر برمنگم تو ہے نہیں جی، کہ جی وہاں پہ جو ہے اچھی خاصی لوگوں کی آمدنی ہوتی ہے، اچھی پوزیشن ہوتی ہے، یہاں تو آپ کو پتہ ہے بیچارے لوگ
کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ روز نکلتے ہیں، روز کماتے ہیں، تو روز ان کا چولہا جلتا ہے۔ اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، اور جو مافیاز ہیں ان کو بھی جو ہے کوئی لگام دینی چاہیے، تاکہ جو ہے کہ معاملہ صحیح طرح سے ریگولیٹ ہو، ٹریفک سگنل ٹھیک کریں، روڈ ٹھیک کریں، اس طرف، اور روڈوں پہ جا کے سرپرائز وزٹ کریں، اچانک دورے کریں، چھاپے ماریں، دیکھیں کہاں کیا ہو رہا ہے۔ کچھ ہے ہی نہیں، بس اپنا آپ نے اعلان کر دیا، کیمرے لگا دیے، بس یہی چالان ہو رہا ہے جی، بس خوش ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ اسی طرح کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آپ سے اسی طرح جو ہے ہم آپ کو معلوماتی ویڈیوز جو ہے وہ دیتے رہیں گے۔ آخر میں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کا ہمارا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ ناصر۔